آواز بلند صلوات پڑھ۔ حاضرین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، یہ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمارے جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتمداری، یہ احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ کاش مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوتے تو جو بھی کلمہ رسول پڑھتا ہے، جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کا درد ہوتا، تو وہ یقیناً نکلتے رسول کو پرسہ دینے کے لیے۔ لہذا ہم آئے ہیں رسول کو پرسہ دینے کے لیے، اجر رسالت ادا کرنے کے لیے۔ یہ میں نے کہا احتجاج ہے ظلم کے خلاف۔ جو اتنا بڑا کائنات کا ظلم ہوا، آج تک کسی امت نے اپنے رسول کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جو اس امت نے کیا۔ اسی وجہ سے امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں بوسے لیتا ہوں ان ہاتھوں کے جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں، میں بوسے لیتا ہوں ان سینوں پہ جن سینوں پہ یہ ہاتھ لگتے ہیں۔ یہ ہاتھ حقیقت میں یہ سینوں پہ نہیں لگتے، بلکہ دشمنان اسلام کے منہ کے اوپر تماچے کا کام دیتے ہیں۔ بس عزاداروں، اتنا کہتا ہوں، آج کی رات سید الشہداء نے مانگ کر لی تھی خصوصی، کیونکہ وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ 9 محرم کو اپنے بھائی عباس کو بھیجا، ایک رات کی مہلت مانگی۔ کیوں؟ روایت کے جملے ہیں، وَهُوَ يَعْلَمُ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ وَكَثْرَةَ الدُّعَاءِ وَالِاسْتِغْفَارِ۔ وہ خدا کی ذات جانتی ہے میں حسین نماز کا عاشق ہوں، میں تلاوت قرآن کا عاشق ہوں، میں بہت زیادہ دعا کرنا چاہتا ہوں، استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ سید الشہداء نے اس وجہ سے یہ رات مانگی۔ اور جا کر دیکھیں، غور و فکر کریں، آج بھی وہ خیام حسینی کے اندر جو آواز تھی، کدوئی النحل، جس طرح مکھیوں کے چھتے سے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس طرح تسبیح و ذکر کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی امام کا صحابی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، بس امام کی یہی آواز تھی۔ عزادارو توجہ کرو، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میں غریب کی مدد کرنے والا؟ حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول زادیوں کے پردے بچانے والا؟ عزادارو، آج آپ کا امام آپ کا منتظر ہے، وقت کا امام جو خون حسین کا منتقم ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو تیار کرو، آج شب عاشور ہے۔ شب عاشور میں ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، قربانی تیار کر رہی تھی۔ تم بھی اپنے آپ کو تیار کرو، وقت کا امام تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کون سا امام؟ جب امام ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کے ساتھ پشت لگائیں گے تو وہاں پر 5 ندائیں دیں گے، 5 ندائیں۔ اس نداؤں کی طرف توجہ کریں، اور یہ سارا مصائب ہے اس کے اندر۔ امام پہلی ندا دیں گے، الا یا اہل العالم انا الامام القائم الثانی عشر، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں 12واں امام ہوں۔ الا یا اہل العالم انا الصمصام المنتقم، اے جہان والو آگاہ ہو جاؤ میں بہت تیز ترین تلوار ہوں۔ یہ وہ تلوار ہے جو اس خون حسین کا، جو اولاد رسول کا، اصحاب رسول کا حقیقت میں بدلہ لیں گے۔ منتقم کربلا کے جو منتقم ہیں امام زمانہ۔ لیکن تیسرا جملہ سنو گے عزادارو، امام فرمائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے جہان والو آگاہ ہو جاؤ، اور میرے جد حسین کو پیاسا مارا گیا، پیاسا مارا گیا۔
चौथा जुमला अला या अहलल आलम इन जद्दी अल हुसैन ताराहू हो उरियाना, ऐ जहान वालों आगाह हो जाओ और मेरे जद्दे हुसैन को शहीद करने के बाद उनका लिबास तक लूट लिया गया और बदन को बहना कर दिया गया। पांचवा जुमला इमाम फरमाएंगे अला या अहलल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन साकू हो दुवाना, ऐ लोगों आगाह हो जाओ और मेरा जद्दे हुसैन और जिसको शहीद करने के बाद और घोड़ों की टापों से पामाल कर दिया गया, लाशों से बलाशों को पामाल कर दिया गया। बस आजाद हो, सुनो, इमाम ने बड़ी जंग की, सबसे ज्यादा ये पूरी फौज ऐसे भाग रही थी जिस तरह शेर के आगे बकरियां भागती है और जिस तरह टिड्डियों का लश्कर होता है। इमाम बड़ी जंग कर रहे थे। जंग करते करते एक फिजा में आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजादारों जिनके सीनों में ओ हुसैन का दर्द है, सुनोगे। एक जालिम साले बिन वहाब आगे बढ़ा और मौला के रान के ऊपर जोर से तलवार मारी। इमाम घोड़े पे नहीं ठहर सके, घोड़े से गिरे चेहरे के बल। अज़ादारों उसके बाद उठे, दूसरे ने बढ़कर बाएं कंधे पे वार किया, तीसरे ने दाएं दादोश पे वार किया। एक जालिम सनान बिन अनफ, खुदा की इसके ऊपर लानत हो, इसने इतने जोर से और मौला हुसैन के सीने पे नेजा मारा और नेजा मार कर हड्डियां तोड़नी शुरू की। अज़ादारों एक तीर फराटे लेता हुआ आया, आकर इमाम के गले में लगा। और सुनोगे अज़ादारों, इमाम उठे, उठकर खड़े हुए। एक जालिम ने इतना जोर से पत्थर मारा, इमाम की पेशानी पे लगा। लेकिन अज़ादारों, आयतुल्लाह फलसफी कहते हैं पेशानी पे जब कोई चीज लगे तो थोड़ा सा खून बहता है, लेकिन जब पेशानी की हड्डी फट जाए और फिर बहुत ज्यादा खून जारी होता है। बहुत ज्यादा खून निकला। इमाम ने कमीज का दामन उठाया, खून को साफ करने के लिए एक जहर में बुझा हुआ उससे शोभा तीर वो जोर से आया, इमाम के सीने पे बेवस्त हो गया। इमाम ने बड़ी कोशिश की खींचने की, नहीं खींच सके। पुश से खींचा और खून इस तरह निकला जिस तरह परनाला बहता है। आजादारों, यही है, बस सारी ज़हमत दी वो इमाम के जुमले की तरफ। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यब्न शबीब इन बकैता ले शैइन फब के अलल हुसैन फब के लिल हुसैन। शबीब के बेटे, अगर तू वाकई रोना चाहता है, गिरिया करना चाहता है, तो मेरे जद्दे हुसैन के ऊपर रो, उसके ऊपर गिरिया कर। क्योंकि रिवायत के जुमले हैं, कुल्लो आइनिन बाकियतुन यौमल क़ियामा, हर आंख क़ियामत के दिन रोने वाली होगी, मगर वो आंख जो हुसैन के गम में रोई होगी उसको जन्नत की बशारत दी होगी, वो क़यामत के दिन मुस्कुरा रही होगी। इमाम ने क्या हुसैन के ऊपर रो, क्यों? फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कबशो, और जिस तरह भेड़ को ज़िबा किया जाता है और मेरे जद्दे हुसैन को इस तरह से ज़िबा किया गया। फकत इशारा करते मैं बताऊं, अहदे जाहलियत में भेड़ को कैसे ज़िबा किया जाता था। और कहेंगे ये तो मुश्किल नहीं आज़ादारों, 5 या 10 अफराद मिलकर भेड़ खरीदते थे, उसको पालते थे। पालने के बाद जब वो बड़ी हो जाती थी, दरमियान में भेड़ को रखते थे, चारों तरफ खड़े हो जाते थे। किसी के हाथ में तलवार होती थी, किसी के हाथ में नेजा होता था, किसी के हाथ में खंजर होता था, किसी के हाथ में टोका होता था, कोई कुल्हाड़ी लेकर चारों तरफ से उसको मारते थे। आज़ादारों, यही हालत थी। इमाम रज़म बे कज़ाई व तस्लीमन लिगहमरे कहते हुए कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेजा मारता था, कोई पत्थर मारता था,
کوئی کربلا کی گرم ریت پھینکتا تھا، بس عزادارو بالآخر وہ ظالم آیا اور ملعون اس سینے پہ سوار ہوا اور امام کو داڑھی سے پکڑا، وہ خنجر کے 12 وار کیے، وار کر کر کے اس امام مظلوم کا سر کاٹا۔ ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا واسطہ، یہ جتنے مولا کے عزادار ماتمدار یہ تیری بارگاہ میں پرسہ لے کر آئے ہیں، ہمارے اس پرسے کو قبول و منظور فرماؤ۔ میرے اللہ ہماری سب سے بڑی آرزو ہے وقت کے امام حسین کے خون کا بدلہ لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤ، ہم سب کو امام زمانہ کے ناصرین میں شمار فرماؤ۔ میرے اللہ جتنے مولا کے عزادار چاہنے والے ماتمدار جتنی شرعی حاجات رکھتے ہیں، تیری ذات ان کی حاجات کو بہتر جانتی ہے، مومنین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ جتنے مولا کے عزادار ماتمدار اس جہان فانی سے گزر گئے ہیں، ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ عطا فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، صدقہ حضرت رباب کی خالی گود کا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کو اولاد دیے صدقہ اون محمد و حضرت قاسم کی شہادت کا ان کی اولاد کو سہل اور نیک بنا۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین و مومنات مولا کے عزادار ماتمدار بیمار ہیں، صدقہ بیمار کربلا کا تمام کو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے اللہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ آج کی یزیدیت، امریکہ، اسرائیل، سپاہ یزید، طالبان، داعش، القاعدہ، ان تمام کو نیست و نابود فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پہ اوپر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا جہان میں، شام کے اندر، ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما۔ میری والدہ بیمار ہیں، میرے اللہ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً ان کی والدہ اور بھی جو مومنین بیمار ہیں، ان کے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بے گناہ قید ہیں، ان کو قیدوں سے رہائی عطا فرما۔ پاکستان کے اندر حقیقی اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری یہی سب سے بڑی آرزو ہے، پوری دنیا جہان کے اندر محمد و آل محمد کا پرچم لہرائے، امام زمانہ کی انشاءاللہ حکومت ہو اور ہم سب امام زمانہ کے ناصرین اور مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، اللہم صلی علی محمد۔